ہو جاتا ہے اور دل کی دھڑکنیں نبی کے نام ہو جاتی ہیں۔ آنکھیں آنسوؤں کے ذریعے محبت رسول کا پیغام دیتی ہیں اور وعدے زبانوں پر آتے ہیں کہ اب دل کی دنیا کو بدلنا ہی ہے۔ پھر وہ امین آ رہے ہیں جنہیں ہم پیار سے سید امین القادری کے نام سے جانتے ہیں۔ اس رسول امین کی بارگاہ سے خراج علم لے کر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا، اپنی نسبت بھی عطا فرمائی، علم بھی عطا فرمایا، بولنے کی طاقت بھی دی، تقویٰ بھی دیا، پرہیزگاری بھی دی، اور اتنے بڑے مجمع ہوں، کتنا بھی بڑا مجمع ہو، دلوں پر حکومت کرنے کی سعادت بھی دی۔ سید امین القادری صاحب قبلہ تشریف لاتے ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ذوی الاحترام علماء کرام، حاضرین سنی اجتماع، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شب اسرا کے دولہا، نوشہ بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاہ لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ،
وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گلستاں تم ہو، بہار باغ رضواں تم سے ہے، زیب جناں تم ہو۔ کہاں ہم خاک افتادہ، کہاں تم اے شہ والا، اگر مثل زمیں ہم ہیں تو مثل آسماں تم ہو۔ یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو، معاذ اللہ، یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو، معاذ اللہ۔ منزہ مثل سے بڑھ کر دلیل بے گماں تم ہو، منزہ مثل سے بڑھ کر دلیل بے گماں تم ہو۔ اور ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عنوان کے تحت جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے، اور انسان کو جب اللہ نے فطرت پر پیدا کیا ہے تو انسان فطری تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ انسان کو شباب پسند ہے اور انسان شباب پسند کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شباب کا دوسرا نام آپ اعتدال بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دین کو چنا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس دین کو بھی دین اعتدال کہا گیا ہے اور اس امت کو بھی امت اوسط کہا گیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتا چلا کہ جب بھی کوئی چیز اعتدال پر آتی ہے تو اس وقت اس کا شباب ہوتا ہے اور شباب پسند کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دین عیسیٰ کو دیکھیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اللہ اکبر بہت زیادہ نرم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بہت زیادہ سخت ہے، لیکن دین مصطفیٰ کی شان یہ ہے، نہ جناب عیسیٰ کی طرح یہاں پر نرمی نظر آتی ہے، نہ جناب موسیٰ کی شریعت کی طرح یہاں سختی نظر آتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شریعت مصطفیٰ میں اعتدال ہے۔ گویا کہ پتا چلا کہ اللہ اکبر دین کا عالم شباب بھی وہ عالم ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کا زمانہ ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، سارے زمانے تو انہی کے زمانے ہیں۔ حضرت آدم کا زمانہ لوگوں نے دیکھا، جناب نوح کا زمانہ لوگوں نے دیکھا، جناب موسیٰ کا زمانہ لوگوں نے دیکھا، جناب عیسیٰ کا زمانہ لوگوں نے دیکھا، لیکن جب آمنہ کے لال کا زمانہ آیا، اس زمانے میں جس زمانے میں مصطفیٰ جان رحمت مکے کی زمین پر قدم رنجہ فرماتے ہیں، اس زمانے میں جس زمانے میں حبیب مکے کی زمین پہ چلتا ہے تو اللہ اکبر خاک گزر کی قسم یوں یاد کی جاتی ہے، لا اقسم بہذا البلد، اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جس زمانے میں حبیب اگر کمبل اوڑھ لیتا ہے تو یا ایھا المدثر کہہ کر اس ادا کو بھی بیان کر دیا جاتا ہے۔ اس زمانے کی بات کی جا رہی ہے جس زمانے میں کنکر اٹھا کر کے اگر محبوب دشمنوں پر پھینک مارتا ہے تو وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما کہہ کر کے حبیب کی اس ادا کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کن کن ادا کا ذکر کیا جائے، بس اتنا کہا جاتا ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو اللہ اکبر جب اللہ محبوب کردگار کا زمانہ آیا، حبیب پروردگار کا زمانہ آیا، آمنہ کے
کہ لال کا زمانہ آیا تو گویا کہ اسلام کا عالم شباب آیا، اسی لیے تو اسے بہت پسند کیا گیا ہے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں۔ گویا کہ شباب خالق کو بھی پسند ہے اور مخلوق کو بھی پسند ہے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں۔ ہر چیز کا شباب پسند کیا جاتا ہے، گلوں کا شباب بھی پسند کیا جاتا ہے، اس لیے کہ جب کلیاں بند ہوتی ہیں تو لوگ اسے دستار میں نہیں رکھتے، اور جب مرجھا جاتی ہے تو بھی دستار میں نہیں رکھتے۔ کلیاں محفل کی زینت اس وقت نہیں بنتی جب وہ بند ہوتی ہے، اور نہ اس وقت محفل کی زینت بنتی ہے جب وہ مرجھا جاتی ہے۔ جب اس کا عالم شباب ہوتا ہے، یعنی وہ کلی جب شگفتہ پھول کی حیثیت سے ہوتی ہے تو وہ محفل کی زینت بنا کرتی ہے۔ کبھی اللہ اکبر کسی شیخ طریقت کی دستار میں رکھی جاتی ہے، کبھی دولہا کے سر پہ سجائی جاتی ہے، کبھی منبر و محراب کی زینت بنتی ہے۔ پتہ چلا شباب اللہ کو کتنا پسند ہے کہ جب شباب آتا ہے تو اللہ اکبر انسان عروج کی منزلیں طے کرتا ہے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ بلکہ شباب آتا ہے تو اللہ اکبر چیزیں عروج کی منزلیں طے کرتی ہے، اللہ اکبر پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ تو اسلام نے بھی شباب کو پسند کیا ہے، ہر چیز کے شباب کا ذکر کیا جائے تو یہاں اتنے وقت میں گنجائش بھی نہیں کہ ہر چیز کے شباب کا ذکر الگ الگ کیا جائے، لیکن بہرحال یہاں پر مجھے جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ میں انسان کے شباب کا ذکر کروں، اور انسان کے شباب کو ہم اپنی عام زبان کے اندر جوانی کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس خالق شباب کو شباب سے کتنی محبت ہے کہ جب وہ جنت میں اپنے بندوں کو اپنا دیدار کرائے گا تو نہ کسی کو بچہ رکھے گا نہ کسی کو بوڑھا رکھے گا، بلکہ جوان کرنے کے بعد اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ تو کریں، اسی لیے میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کو جوانی بہت پسند ہے، جوانی بڑی پسند ہے، شباب بڑا پسند ہے، اسی لیے تو جوانی کے سجدے بھی پسند کرتا ہے، جوانی کا رکوع بھی پسند کرتا ہے، جوانی کا قیام بھی پسند کرتا ہے۔ بلکہ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عالم شباب میں، عالم جوانی میں متقی اور پرہیزگار بن کر اپنے دامن کو گناہوں سے بچا کر کے نکل جائے، یعنی اپنی جوانی کو، انسان جوان کب ہوتا ہے؟ جب وہ سن بلوغ کو پہنچتا ہے، جب وہ بالغ ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، اور وہ بوڑھا کب ہوتا ہے؟ اللہ اکبر جب 40 سال کے بعد اس کی عمر کا شباب ڈھلنے لگتا ہے، بالوں کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر انسان بوڑھا کب ہوتا ہے؟ جب اس کے مضبوط چمکتے ہوئے دانت گرنے لگتے ہیں۔ انسان بوڑھا کب ہوتا ہے؟ جب اس کے بازو شل ہو جاتے ہیں۔ انسان بوڑھا کب ہوتا ہے؟ گویا کہ اللہ اکبر اس کے دلوں کے جذبات بھی سرد پڑ جاتے ہیں اور اس کے خون میں بھی ٹھنڈک واقع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو ہر بیماری کا علاج ڈھونڈ لیا گیا، لیکن جوانی کے بعد جو بڑھاپا آتا ہے وہ ایسی بیماری ہے آج تک اس کا علاج کسی نے تلاش نہیں کیا۔ یہی وجہ تو ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان اگر بوڑھا ہو جائے تو دنیا کی کوئی دوا، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی قوت واپس سے اس کو جوان نہیں کر سکتی، اس لیے کہ جوانی کو خدا کس شان سے بیان کرتا ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، میرا اللہ فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ قربان جائیں انداز کیا ہے؟ ایک مرتبہ کسی مجذوب کے سامنے قرآن کی وہ آیت پڑھی گئی جس میں قسم کھائی گئی تھی، قسم یاد کی گئی تھی، تو اس نے چیخ مار کر کے کہا بغیر قسم کے بھی تو ہم بات مان لیتے، قسم کھانے پر کس نے مجبور کیا؟ قسم یاد کرنے پر کس نے مجبور کیا؟ قسم اٹھانے پر کس نے مجبور کیا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ تو کریں، لیکن ایک قسم یاد کریں تو ایک وقت کا اللہ کا برگزیدہ بندہ چیخ مار کر زمین پہ گر جائے اور یہ کہے ہم تو یوں ہی بات ماننے تیار ہے، قسم اٹھانے پر کس نے مجبور
مجبور کیا. لیکن قربان جائیں جب جوانی بیان کی جا رہی ہے ایک نہیں بلکہ 4 قسمیں یاد کی جا رہی ہے. کہیں پر قرآن میں چاند کی قسم اٹھائی گئی, کہیں پر قرآن میں ستاروں کی قسم اٹھائی گئی, کہیں پر قرآن کے اندر سورج کی قسم اٹھائی گئی الگ الگ انداز سے, اور اس کی توجیحات اور تشریحات بھی علماء نے کی ہے. لیکن یہاں جو 4 قسمیں ہیں 4 رسولوں کے شہر کی قسمیں یاد کی گئی ہے. وہ 3 شہر ابراہیم کی قسم جہاں ابراہیم پیدا ہوا. والزیتون والزیتون, اللہ اکبر. جناب عیسیٰ کے شہر کی قسم. وطور سینین, جہاں پہلی مرتبہ موسیٰ پر وحی نازل ہوئی, اس طور سینا کی قسم. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ, پیارے محبوب جس زمین پر تو چلتا ہے, جس زمین پر تو پیدا ہوا, اس امن والے شہر کی قسم. 4 اولو العزم رسولوں کی قسمیں یاد کی گئی, اور اس کے بعد پھر کہا گیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا. مفسرین کہتے ہیں, امام قرطبی لکھتے ہیں کہ یہاں اچھی صورت سے مراد انسان کی جوانی ہے, اس لیے کہ جب انسان جوان ہوتا ہے رنگ کیسا ہو, شکل کیسی ہو, اس کے اندر ایک حسن ہوتا ہے, اس کے اندر ایک اعتماد ہوتا ہے, اس کے اندر کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہوتا ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین. یہاں مفسرین کہتے ہیں ہم نے جوانی کے بعد تمہیں بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا. تو گویا کہ قرآن بڑھاپے کو گڑھے سے تعبیر کر رہا ہے ایک تفسیر کے مطابق. آپ غور فرمائیں, اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں یہ بیماری ہے, اٹھا نہیں جاتا, بیٹھا نہیں جاتا, نیند نہیں آتی, کروٹیں بدلتے ہیں. غور کریں یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن جس کو بڑھاپے سے تعبیر کرے. اور یاد رکھیں جب بڑھاپا آتا ہے تو اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں. جسے انسان شریک حیات کہتا ہے وہاں بھی حیا کی وجہ سے کچھ دوریاں اختیار ہونے لگتی ہے, دوست چھوٹ جاتے ہیں, یار جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں, اسے بڑھاپا کہتے ہیں. گویا کہ اس اعتبار سے بڑھاپا ایک عیب رکھتا ہے. اسی لیے میرے اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا جس بڑھاپے کو لوگ عیب تصور کرتے ہیں وہ محبوب کو دیا جائے. اسی لیے میرے کریم نے, کیونکہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر اس بات کو لے رکھا کہ جو خوبی ہوگی بس وہی آمنہ کے لال کو دیں گے, اور جو عیب ہوگا وہ آمنہ کے لال کو نہیں دیں گے, چاہے تو وہ بنیادی طور پہ عیب ہو, چاہے لوگ اس کو عیب سمجھے. اسی لیے اللہ نے 63 سال کے بعد بھی محبوب کو پورا اور ہر اعتبار سے جوان رکھا. پوری دنیا کے مردوں کو حیا کے پردے میں چیلنج کر سکتا ہوں کہ عصر سے لے کر مغرب تک حضور علیہ السلام اکثر 9 ازواج مطہرات کو وظیفہ زوجیت سے نوازتے تھے. میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے محبوب کو اتنا جوان رکھا 63 سال کی عمر میں بھی. آج 22 اور 25 سال کا جوان بھی وہ نہیں کر سکتا جو شان اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. حبیب کو جوان رکھا. اسی لیے صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے 12 یا 18 بال بھی ابھی داڑھی شریف میں سفید نہیں ہوئے تھے کہ حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے. اور آقا کریم کو کوئی اجنبی دیکھتا, سرکار کو کوئی اجنبی دیکھتا پہچانتا نہیں تو کیا کہہ کے پکارتا؟ یا شباب, اے جوان کہہ کر کے پکارتا. غور کریں تو اللہ نے محبوب کو بوڑھا نہیں ہونے دیا, اس لیے کہ خدا کو شباب جو پسند ہے, اور خدا تو ہر وقت اپنے حبیب کے چہرے کی طرف متوجہ ہے. تو آپ غور فرمائیں مسلمانوں, میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, جس کی سیرت بھی خدا بھاتی ہو, جس کی صورت بھی خدا بھاتی ہو, جس کی سیرت کے متعلق اور صورت کے متعلق قرآن میں آئے اور اہل سنت کا امام اس کو یوں گنگنائے, تیری خلق کو حق نے
تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کو حسن و ادا کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا۔ لوگ حیران ہیں اردو بولنے والے کہ نبی کو کیا کہیں، تو کوئی بدبخت بڑا بھائی کہہ رہا ہے، کوئی اپنے جیسا بشر کہہ رہا ہے، لیکن جن کو صحابہ کا عقیدہ ملا وہ تو قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و عطا کی قسم۔ لغت میں وہ الفاظ ہی پیدا نہیں ہوئے جو مصطفیٰ کی عظمت کا حق ادا کر سکے، اسی لیے تو کوئی کہنے والا اسی میں ڈوب گیا، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، اور لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ شباب پسند کتنا ہے خدا کو، شباب پسند کتنا ہے خدا کو کہ حبیب کو بوڑھا ہونے نہیں دیا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ حبیب کو جس پوزیشن پہ رکھا کتنی پسند ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ اگر کوئی عمل پسند ہے تو وہ جوانوں کی توبہ پسند ہے، جوانوں کی توبہ سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کو پسند ہے ہی نہیں۔ اور میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی جوانی پائے اور جوانی میں گناہ نہ کرے، یعنی جوانی میں اس کو ایسا ماحول مل جائے کہ گناہ نہ کرے، اللہ کرے کسی میرے نوجوان بھائی جو یہاں بیٹھ کر سن رہے یہاں دور، ان کو سنی دعوت اسلامی کا ماحول مل جائے۔ یہ وہ ماحول ہے جس نے جوانوں سے گناہوں کی گندگی کو دور کر دیا، کیرم کلب میں بیٹھنے والوں کو مدینہ منورہ کی محبت میں دھڑکنے والا دل عطا کر دیا، جس نے تاش کے پتے کھیلنے والوں کے ہاتھوں میں تسبیحاں تھما دی، ہاں ہاں جس نے زلف و رخسار کی غزلیں لکھنے والوں کے ہاتھ میں مصطفیٰ جان رحمت کی نعتوں کے حوالے سے قلم عطا کر دیا۔ یہ سنی دعوت اسلامی کا کتنا بڑا کرم ہے، اور اللہ اس مرد کلندر کو حیات خضر عطا کرے جس کی کوششوں نے اللہ اکبر جوانوں کو عشق مصطفیٰ میں دھڑکنے والا دل عطا کیا۔ میری مراد ہمارے استاذ محترم عطائے حضور مفتی اعظم قائد محترم حضرت علامہ شاکر نوری صاحب قبلہ ہیں کہ جن کی کوششوں نے ہزاروں جوانوں کی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کیا ہے۔ تو جن کو ماحول ایسا مل جائے قسمت سے، جن کو ماحول مل جائے تقدیر سے کہ وہ جوانی میں بھی گناہ نہیں کرتے، اللہ ان پر تعجب کرتا ہے اپنی شان کے مطابق، اللہ ان پر اپنی شان کے مطابق تعجب کرتا ہے، اور اس کے بعد فرشتوں سے کہتا ہے یہ جوان ہو کر بھی گناہ نہیں کرتا، گواہ رہنا جوان ہوگا، جوان ہے تب بھی میں لوگوں کے دل میں اس کی عزت بٹھاؤں گا، اور جب یہ بوڑھا ہو جائے گا تو اس کی عزت کو دوبالا کر دوں گا۔ اسی لیے تو اللہ والے جو جوانی میں اپنی راتوں کو مصلے پر گزارتے ہیں، اللہ والے جو اپنے دامن کو گناہوں سے محفوظ رکھ کر کے اپنی جوانی کو گزارتے ہیں، زمین کے اوپر ہوتے ہیں تو بھی ان کو عزت ملتی ہے، اور جب زمین کے اندر چلے جاتے ہیں تو بھی ان کو عزت ملتی ہے۔ باپ دادا مر جاتے ہیں تو لوگ سال دو سال میں بھول جاتے ہیں، لیکن میرے خواجہ کو 800 سال کا عرصہ ہو گیا، آج بھی دنیا ان کو یاد کر رہی ہے، اور قیامت تک کہ ان کو یاد کیا جاتا رہے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ جوانی کو تقوی میں گزارا، جوانی کو پرہیزگاری میں گزارا، جوانی کو اللہ کی یاد میں گزارا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
آج مجھے حکم ملا ہے کہ جوانوں کی ذمہ داریاں کیا ہے، اس کے حوالے سے کچھ باتیں کی جائے۔ کیا ذمہ داری ہے جوانوں کی؟ جوانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ڈاکٹر اقبال اس سے بہت اچھی طرح سے نقاب کشائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، قصر سلطانی کے گنبد پر تیرا نشیمن نہیں ہے۔ اگر میں اس کی تشریح اپنے الفاظ کے جامع میں کروں تو یہ سلطانی کے گنبد پر تیرا نشیمن نہیں، تجھے راحت و آرام سے کیا کام، تجھے بالوں کی نزاکت سے کیا کام، تجھے سنگھار اور صنف ناسک کی طرح حیات بنانے سے کیا کام، تجھے دنیا کی رنگریلیوں سے کیا کام۔ تیری راتیں عیاشوں کی طرح نہیں، تیرے دن بدماشوں کی طرح نہیں، بلکہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، جن کو قرآن کی معرفت نہ ملی، جن کو دامن مصطفیٰ نہ ملا، جن کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی نعمت نہ ملی، اگر وہ جوان اپنی راتوں کو عیاشوں میں گزار رہے ہیں، تعجب کی بات نہیں، وہ اپنی راتوں کو ہیرو ہیروائن کی داستان دیکھ کر گزار رہے ہیں، تعجب کی بات نہیں، وہ لوگ اگر اپنی راتوں کو برائیوں کے اڈے پہ نظر کر رہے ہیں، تعجب کی بات نہیں۔ اللہ نے تجھے بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اے مسلم جوان، اللہ نے تجھے بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا۔ تیری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں، بدر سے لے کر احزاب تک جتنے غزوات ہیں، ان سب کے فاتح، ان کے فاتحین کون ہیں سوائے جوانوں کے؟ اور کون نظر آتا ہے؟ آج جوانوں کو یوں لگتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر صحابہ بوڑھے ہوں گے، یہ غلط ہے۔ علماء کرام کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے عرض کروں اپنی اصلاح کی غرض سے کہ سیرت کا مطالعہ کرنے والوں کو یہ پتا ہے کہ حضور کے 5% صحابہ بھی بوڑھے نہیں تھے۔ اللہ اکبر، 95% صحابہ سب کے سب جوان تھے۔ آپ دیکھیں فاروق اعظم جب کلمہ پڑھتے ہیں آپ کی عمر 38 سال کی ہے، سیدنا علی مرتضیٰ کلمہ پڑھتے ہیں آپ کی عمر بعض لوگ 8 سال کہتے ہیں اور بعض لوگ 10 سال کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ اکبر، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جب ایک علاقے کے قاضی اور گورنر بنا کر بھیجے گئے اس وقت آپ کی عمر 32 سال تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو جب ایک علاقے کا قاضی بنایا گیا اس وقت آپ کی عمر بھی 32 سال تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں احد کے میدان میں مصطفیٰ کریم کے ساتھ جنگ کر رہا تھا اس وقت ابھی میرے چہرے پر داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے۔ مجھے بتاؤ فاتح خیبر جوان ہے، فاتح بدر جوان ہے، فاتح احد جوان ہے، فاتح خندق جوان ہے، آپ کو نہیں معلوم جن 40 صحابہ نے حنین کے میدان میں مصطفیٰ کریم کا گھیراؤ کیا تھا حفاظت کے لیے اور لوگوں کے قدم اکھڑ گئے تھے، وہ سب کے سب جوان ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ اکبر، اندلس کا فاتح طارق ابن زیاد کی شکل میں جوان ہے، محمد ابن قاسم کی شکل میں سندھ کا فاتح 17 سال کا جوان ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں فاتح چین حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں موتا کی جنگ میں سب سے پہلے گور شہید ہونے والا اللہ اکبر لشکر کا سردار اللہ اکبر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں سیدنا جعفر طیار 33 سال کی عمر میں شہید ہوئے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ جوانی میں شہید ہوئے۔ وہ کون سا کارنامہ ہے جہاں جوان نظر نہیں آتے؟ وہ کون سا کارنامہ ہے جہاں جوان نظر نہیں آتے؟ کربلا کی دھرتی پر جس نے یزیدیوں کے چھکے چھڑائے وہ علی اکبر 18 سال کا جوان ہے، وہ امام قاسم 19 سال کا جوان ہے، امام
امام تو حجت تمام کرنے کے لیے گئے تھے، عباس علمدار جوان ہے، ساری رہنمائیاں تو جوانوں کی ہے، اس لیے کہ قدرت کو جوان پسند، جوانی پسند، جوانی کی عبادت پسند، لیکن شیطان کا ایک منصوبہ ہے کہ وہ جوانوں پر جال بچھاتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ بچپنے میں گناہ لکھے نہیں جاتے، اس لیے کہ جب کوئی بچہ ہوتا ہے اور غلطی کرے تو گناہ لکھے نہیں جاتے جب تک وہ سن بلوغ کو نہ پہنچ جائے، جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، اور جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے وہ گناہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہ جاتا۔ بعض تو یہ سوچ کر گناہ چھوڑ دیتے ہیں کہ مجھے گناہ کرتے دیکھے گا تو بیٹا بھی گناہ کرے گا تو میں کیا کروں گا۔ بعض یہ چھوڑ کر کے پیر قبر میں لٹک چکے ہیں، اب گناہ سے توبہ کر لینا چاہیے۔ واللہ میں کسی بوڑھے کی توہین نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے تو فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ جو اسلام میں بوڑھے ہو گئے ان کی تعظیم کرے۔ لیکن بات اس کر رہا ہوں کہ بڑھاپے میں تو اللہ اکبر لوگ توبہ کر لیتے ہیں، بڑھاپے میں تو بڑے بڑے عیاش بھی سنور جاتے ہیں۔ اصل گناہوں کا، نیکی کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ جوانی ہے، اور جوانی میں شیطان انسان کو ہائیجیک کرتا ہے، اس کی سوچ کو، اس کی فکر کو، اس کے انداز کو، اس لیے کہ وہ جانتا ہے جب کسی قوم کا جوان سنور جاتا ہے تو اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے، اور جس قوم کا جوان بگڑ جاتا ہے اس قوم کو تباہ اور برباد کر دیا جاتا ہے۔ لوگ ملک شام کو لے کر ماتم کنا ہے، شام میں چھری بھی داڑھی والوں کے ہاتھ میں ہے اور گردن بھی داڑھی والوں کی ہے۔ اس سے لوگوں کو مغالطہ بھی ہے کہ وہ داڑھی والے مسلمان ہیں۔ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے جو اسلام چونٹی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ اسلام کسی انسان پر ظلم کرنے کی کیا اجازت دے سکتا ہے۔ لیکن قرآن کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكَ مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیریا کی سرزمین، شام کی سرزمین پر جو ہر شام نہیں بلکہ ہر صبح بھی شام غریبہ کی طرح ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ صبح بھی شام غریبہ کی طرح نہ ہوتی اگر مسلم نوجوان دن کے بدماش اور رات کے عیاش نہ ہوتے۔ اللہ اکبر۔ یمن کی سرزمین کو یوں تار تار نہ کیا جاتا اگر ہمارے نوجوان طاقت نہ بناتی، اگر مسلمان صحابہ کرام کی جوانی کی طرح اپنی جوانی کو گزارتے۔ اس لیے کہ دنیا دیکھ چکی ہے کہ جن جوانوں کو اپنے بال سنوارنے سے فرصت نہیں، جن جوانوں کو کانوں میں بالیاں پہننے سے فرصت نہیں، جن جوانوں کو اللہ اکبر ہیرو کے انداز میں کڑے پہن کر کے اترانے سے فرصت نہیں، جن جوانوں کو موبائل پر رات کے 2-3 بجے تک زنا کے مناظر دیکھنے سے فرصت نہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں جس کے دل میں اپنی ماں سے پیار نہیں وہ شام اور عراق والوں سے کیا پیار کر سکتے ہیں، جن کے لیے اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں وہ بیت المقدس کے ننھے بچوں کی لاشوں پر آخر کب تدبر اور فکر سے کام لے سکتے ہیں۔ انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ جو اپنے بچوں کے لیے وقت نہ نکال سکے وہ بیت المقدس میں بے گورو کفن تڑپنے والے معصوموں کے لیے فکر کے لیے کیا وقت نکالیں گے۔ انہیں پتا ہے جن کی راتوں دن کی زندگی کا مشغلہ یہ ہو برائی، عیاشی، زنا، گناہ اور نفسانی خواہشات۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دنیا یوں ہی تمہیں تباہ کرنے کا پلان نہیں بنا رہی ہے، اس لیے کہ وہ جانتی ہے مسلم نوجوان آوارگی کا شکار ہو چکے ہیں، مکین گنبد خضرا سے دور ہو چکے ہیں۔ آئیے تمہیں بتاؤں ایک وقت وہ تھا جوانوں کی فکر کیا تھی، آج جوانوں کی فکر کیا ہے۔ اس واقعے کو میرے آقا، میرے مولا، میرے امام سیدنا امام جعفر صادق
सलाम अला जद्दिही व अलैहि सलाम ने बयान फरमाया, और ये अपने वालिद से रिवायत करते हैं और वो अपने वालिद से बयान करते हैं और वो अपने वालिद से बयान करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वाक़या यूं है कि हज़रत सैयदना इमाम जाफर सादिक अला जद्दिही व अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं, मैंने अपने बाबा इमाम सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर से सुना, वो फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर, बनी इस्राइल में एक जवान था जो बड़ा पारसा था, बड़ा इबादत गुजार था, उसकी तहारत उसका तकवा बड़ा मशहूर और मारूफ था। एक दिन बनी इस्राइल के कुछ औबाश लड़कों ने देखा कि ये जवान होकर के बड़ा इबादत गुजार, बड़ा पारसा, बड़ा तकवा शियार है, तो उन लोगों ने एक औरत के पास गए और औरत के पास जाने के बाद उस औरत से कहा कि देखो तुमको हम मुंह मांगा इनाम देंगे, तुम जो चाहे करो, और जा करके बस उस लड़के को इबादत से रोक दो, उसको पारसाई से रोक दो और अपने फितने के अंदर मुब्तला करो, ताकि हम उसको जिल्लत और रुसवाई के घाट उतार दें। सिर्फ बदनाम करना तुम्हारा काम है, इबादत से हटाना तुम्हारा काम है, फिर देखना हम उसको कैसा जलील करते हैं, उसके खिलाफ कैसा प्रोपेगेंडा करते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, यहूदियों की साजिश को समझो। पहले ही दिन से यहूदियों की साजिश ये है कि जो सिराते मुस्तकीम पर हो और हटने के लिए तैयार ना हो तो उसके लिए औरत का इस्तेमाल करो, औरत का इस्तेमाल करके उनको हटाओ दीन से। इसलिए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औरत शैतान के जहरीले तीरों में से एक तीर है, जिसे किसी ने नहीं लूटा उसको औरत के हुस्न ने लूटा। ये जो नंगा करके भेजा है इंटरनेट पर औरतों को, हत्ता के साबुन पर भी औरतें नंगी, अखबारात में भी औरतें नंगी, ये कैफियत और हालात। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये जो सब जगह औरतों को नंगा कर दिया, फिल्में नंगी, सीरियल नंगी। अब तो लोग अपने घरों में टीवी पर बैठ करके ये बातें करते हैं कि चलो फिल्म से बचते हैं और सीरियल देखते हैं, क्योंकि सीरियल में घरेलू दास्तान है। लेकिन वो सीरियल इतने जहरीले हैं हमारे समाज के लिए, बड़ा खामोश पैगाम है औरतों के साथ अय्याशियों का उसके अंदर। दानिश्वरों पर ये बात आया है, किसी से छुपी हुई नहीं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हम फुला सीरियल देखते हैं तो उसमें इबरत मिलती है। मैं पूछता हूं क्या कुरान में इबरत का सामान नहीं जो आप सीरियल से इबरत हासिल कर रहे हैं? अगर आपको वाकयात पसंद है तो स्क्रीन पर वाकयात देखने की बजाय ahsanul qasas उठा। वो यूसुफ सिद्दीक का वाकया पढ़। यूसुफ हसीन है तो उनके वाकये को भी कुरान ने ahsanul qasas कहा है, और हजारों उसके अंदर इबरत के सामान हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हजरत अय्यूब की दास्तान कुरान में पढ़ो, हजरत इब्राहिम की दास्तान कुरान में पढ़ो, ताकि पता चले इश्क के दावे तो करते रहे लेकिन आशिकों की शान क्या होती है। जो काम इश्क में अपने बिस्तर से नींद को खोल करके, नींद को छोड़ करके उठकर खड़ी न हो, वो कौम इश्क के दावे में कितनी सच्ची हो सकती है। उशाक तो वो हैं, इकबाल कहते हैं बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। इश्क तो आग चाहता है, इसलिए कि इश्क को आग के बगैर चैन नहीं, उसे सुकून की नींद कहा। इश्क नाम ही आग का है, इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं कि बड़े मजे में फरमाते हैं, अर्रूह फिदा का फसीद हर का यक शोला दिगर बरजनिश का, मोरा तन मन धन सब फूक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। जो नर्म गद्दों पर फजर में पड़े रहे उन्हें आशिक कहलाने का हक क्या है? और मैं कहूं तो इतराज हो सकता है। इमामुल अंबिया फरमाते हैं जो मुझसे इश्क का दावा करे और पूरी रात सोता रहे वो झूठा है। आका फरमा रहे वो झूठा है, जो पूरी रात सोता रहे वो झूठा है, जो सुबह को फजर में भी ना उठे वो कितना बड़ा झूठा होगा। तो अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं इख्तिसार के साथ
کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے اس عورت کو کہا کہ اس کو بدنام کرو، اور اس کے بعد وہ عورت رات کو پہنچی اس کی خانقاہ میں، اور پہنچنے کے بعد اس نے کہا مجھے اندر لے لے کیونکہ میں اکیلی ہوں۔ قدرت کی شان یہ ہے جب کوئی سنبھلنا چاہتا ہے تو کبھی امتحان بھی ہوتے ہیں، اور جب امتحان میں پاس ہو جاؤ تو پھر آپ ہی کی مرضی چلتی ہے، لیکن پہلے امتحان ہوتے ہیں۔ امتحان کیا ہونا تھا؟ بات یہ تھی کہ ادھر بارش شروع ہو گئی، وہ تو جھانک کر کے واپس ہو گیا، عورت ہے، مجھے اس کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کرنا، اس لیے کہ تنہائی ہوگی، عورت ہوگی، تیسرا شیطان ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا میرے بیٹوں کسی ناک کے پیچھے جانا، عورت کے حسن کے پیچھے کبھی نہ جانا، اس لیے کہ ناک ڈسے گا جان کو خطرہ ہوگا، عورت کا حسن ڈسے گا ایمان کو خطرہ ہوگا۔ امام ابن الجوزی نے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب وہ واپس ہوا تو بارش کی آواز آئی، لڑکی نے آواز دی دیکھ بارش آ رہی ہے بچا لے۔ آیا مجبور ہو کر کے لڑکی مر نہ جائے، اپنے عبادت گاہ میں لے گیا، اس نے سینہ کھول دیا، سینہ کھول کے سامنے ہوئی اور کہا کہ بارش کی رات ہے، کالی گھٹائیں ہیں اور تنہائی ہے، اب بھی تو مجھ سے لطف اندوز نہیں ہوگا؟ چراغ جل رہا تھا، اس نے کہا رک، زنا کی دعوت دیتی ہے، اس کا انجام آگ ہے جہنم کی۔ اس نے انگلی ڈالی، جلائی، اور برداشت نہیں کر سکا تو ہاتھ کھینچ، پھر عبادت پہ مصروف ہوا۔ پھر وہ عورت آئی، پھر اس نے ایسا ہی کیا، اس نے دوسری انگلی بھی ڈالی، پھر عبادت میں مصروف ہوا، پوری رات میں 5 انگلیاں جلا دی۔ عورت نے پوچھا کیا بات ہے، تو نے 5 انگلیاں جلا ڈالی؟ کہا ہاں، تو زنا کی دعوت دیتی رہی تو میں نے سوچا کہ اس کا انجام تو آگ ہے، اور وہ بھی جہنم کی آگ، جہنم کی آگ۔ 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے جب دھلی گئی جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ بنی، تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکا، جہنم کی کیسے کر سکوں گا؟ اس نے 5 انگلیاں جلا ڈالی۔ اس بات کا اس پہ اتنا اثر ہوا، وہ چیخ ماری، زمین پر گری اور اس کا انتقال ہو گیا۔ کہ اللہ سے خوف کرنے والے بھی ایسے ہیں۔ یہ جوانوں کا کردار تھا کہ کوئی کام کرنے سے پہلے وہ سوچتے تھے آگے ہوگا کیا، اور اب ہمارے جوانوں کا حال یہ کہتے ہیں جو ہوگا ہوگا، چلو ابھی جو کرنا ہے کر لو، لیکن سنو ابھی کیا کرنا ہے یہ کسی اور سے نہ۔ ریاضت کے یہی دن ہے، آپ نے یہ نہیں کہا عبادت کے یہی دن ہے، جو آپ کا اصل نسخہ ہے، اصل جو نسخہ آپ کا ہے شاعری کے حوالے سے، اس کے اندر یہ نہیں کہا عبادت کے یہی دن ہے، اس لیے کہ عبادت نام ہے تسبیح پڑھنے کا، عبادت نام ہے رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینے کا، عبادت نام ہے تکبیر پڑھنے کا، عبادت نام ہے نوافل کی کثرت کرنے کا۔ آپ نے یہ نہیں کہا عبادت کے یہی دن ہے، بلکہ فرمایا ریاضت کے یہی دن ہے۔ ریاضت کہتے کس کو ہے کہ نفس گناہ کی طرف لے جائے اور اللہ کے خوف سے آپ گناہ سے رک جائے، اسی کو ریاضت کہتے ہیں۔ اور عبادت کرنے سے متقی نہیں کہلاتا، بلکہ ریاضت کرنے سے متقی کہلاتا ہے۔ تو آقا نعمت کہتے ہیں ریاضت کہ یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ توجہ فرمائیں، پتہ چلا اگر جوانی میں ریاضت کرو گے تو اللہ بڑھاپے میں بھی وہ مرتبہ عطا فرمائے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت تم سے عزت نہیں چھین سکتی۔ حالات بدلنے کی بات کرتے ہو، ابھی حالات بدلیں گے، ہم اپنے آپ کو بدل دیں، ہمارے جوان اپنے آپ کو بدل دیں۔ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں، کتنی مصیبت سے تم اجتماع میں آئے ہو، یہ میرا آخری پیغام دلوں کے اندر بٹھا لیں۔ کتنی مصیبت سے تم اجتماع میں آئے ہو، جیب میں کل تک کے جو گڈیاں رکھ کر کے لاتے تھے وہ چند نوٹیں رکھ کر کے لائے۔ یہ آپ کی محبت رسول کی دلیل ہے، عشق رسول کی دلیل ہے، لیکن یہ کوئی رسمی اجتماع نہیں کہ آپ آئیں اور حاضری دے کر کے چلے جائیں۔ اتنی تکلیف سے اس اجتماع میں آئے تو میری گزارش ہے اگر حالات ہم نے بدلنا ہے تو آؤ ریاضت کریں، اپنی نفسانی خواہشات سے مقابلہ کریں اور یہ عہد لے کر کے جائیں جو جس گاؤں میں رہتا ہے
جو جس شہر میں رہتا ہے، جو جس قریے میں رہتا ہے، وہ وہاں پر اپنے طور پر سنی دعوت اسلامی کے کام کا آغاز کرے گا اور خود نیک بن کر کے دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے کسی ایک امتی کو گناہ کے ماحول سے بچا کر نیکی کی راہ پہ لا کے کھڑا کیا، آقا ارشاد فرماتے ہیں گویا کہ اس نے اسلام کو نئی زندگی عطا کر دیا۔ آئیے ہم سب آقا کی بارگاہ میں عہد کریں، یا رسول اللہ ہم نے نعتوں میں تو بہت پڑھا لیکن اب عملی طور پہ یوں کر کے دکھائیں گے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اس میں عمل ہو گیا تو وہ دن ضرور آئے گا، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ۔ ایس ڈی آئی کا کام کریں، آپ لوگ جواب نہیں دے رہے ہیں، ایس ڈی آئی کا کام کریں، علم و اخلاق، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جوش بھی ہے، جذبہ بھی ہے، محبت بھی ہے، عبادت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، سخاوت بھی ہے، سعادت بھی ہے، رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، نعمت بھی ہے، نور بھی ہے، عرفان بھی ہے، معرفت بھی ہے، ہر چیز یہاں دیکھنے کو مل رہی ہے، اور اسی کے ساتھ عربی بھی ہے، اردو بھی ہے، اور اب آئے گی انگلش بھی ہے، وہ زبان بھی سنیں گے آپ۔ تو اس لیے بغیر کسی تمہید کے برادر گرامی محمد عارف صاحب رضوی جو اس وقت انگلینڈ میں سنی دعوت اسلامی کا کام بڑی جانفشانی کے ساتھ کر رہے ہیں، may I request him to please come onto the mic and deliver his beautiful speech in his beautiful own inimitable style۔ الحمدللہ انہوں نے انگلینڈ کی سرزمین پر نوجوانوں میں اپنی ایک شناخت تحریک کے پلیٹ فارم سے بنائی، ایک پہچان بنائی، اور یونیورسٹیز کے ساتھ ساتھ کالجز، سکولز اور ساتھ ساتھ مساجد، مدارس، ہر جگہ پر وہاں کے نوجوان بڑے انہماک سے ان کے بیانات کو سنتے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا طبقہ انگلش پڑھنے والوں کا ہے جو کالجز میں انگلش میڈیم میں تعلیم حاصل کرتا ہے، ان کو ضرور عارف بھائی کے بیان سے فائدہ ہوگا۔ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، آپ ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش نہ کریں، تشریف رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔